42 کتابوں کے مصنف جو پشتو میں، فارسی میں اور اردو میں لکھی گئی ہیں، اور اقبالیات میں خصوصاً انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اپنی روایات سے، پشتون روایات اور اپنی تاریخ سے نابلد ہونا، یہ ایشوز جو ہیں اس میں ان کے انوالومنٹ کی وجہ سے، یہ جو ہے نا انوالومنٹ ان کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں۔ علی صاحب، میں مشکور ہوں آپ کے چینل کا، جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ عرض یہ ہے، نوجوان نسل پہ مجھے کبھی کبھی ترس آتا ہے، خصوصاً اس سوشل میڈیا اور یہ جو موجودہ نشریاتی ثقافتی یلغار ہے، اس کے ضد میں بالخصوص نیا نسل ہے۔ وہ جو ایک عالمی بحران ہے، اس بحران میں ہمارا یوتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی وزڈم، اس کا ویژن اور اس کے عقل کو محدود تر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک ہمارے روایات کا تعلق ہے تو ہمارا اتنا رچ کلٹیویٹڈ کلچر ہے، ملٹی ڈائمینشنل متنوع ثقافتی ورثہ ہے ہمارا، جس میں بود و باش کے بے تحاشا ذرائع موجود ہے، اور ان ذرائع کی بنیاد پہ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر روایات کے بغیر کوئی قوم ہوتی اور ان پہ 40 سال جنگ مسلط ہوتی، ان کا ذکر کہیں کتابوں میں ملتا ہوگا، مگر وہ رجسٹ نہیں کر پاتا۔ یہ آپ کی کلچر اور آپ کے ثقافت کی رچنس اور مضبوطی ہے، جس کی بنیاد پہ آپ ابھی تک پنپ رہے ہیں۔ اور یہ جو محرومی کی بات میں نے کی، یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، وہ تو بیچارے والدین کی سعادت مندی سے بھی محروم ہے۔ وہ تو والد کے ساتھ گفتگو کرنے، حالانکہ ہمارے روایات میں رکھ رکھاؤ، بڑے بزرگ کا احترام، بڑے چھوٹے کا ایک مقام ہے، اور آپ کے روایات کی وجہ سے آپ کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ مضبوط تر ہوتا ہے۔ آپ کے روایات میں ایک ٹرم ہے پیغور۔ پیغور، جی، پشتو کا لفظ تانا، تانا جسے اردو میں تانا کہتے ہیں۔ تانا، اس کو پشتو میں پیغور۔ پیغور کی وجہ سے آپ کا کرائم ریٹ لو ہے۔ اچھا، اگر پیغور نہیں ہوتا تو آپ کے بیلٹ میں بھی مغرب کی طرح اولڈ ہاؤسز ہوتے جہاں بوڑھے بابوں کو داخل کرتے، مگر یہاں احترام ہے، مشرقی روایات ہے، بڑے چھوٹے کا ایک مقام ہے، اور لوگ کیا کہیں گے یار فلانا، لوگ کیا کہیں گے، پیغور دیں گے کہ یار فلاں کا بیٹا چور ہے، فلاں نے جھوٹ بولا، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ابھی آپ کی سوسائٹی میں، خصوصاً پشتون سوسائٹی میں یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ آپ کا یہ تمام چیزیں موجود ہیں، گو کہ ابھی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ جب سے اربنائزیشن جو ہے وہ شروع ہے، یہ تمدن جو ہے، مدنیت، شہری زندگی، اس میں تکلفات اور اس میں میٹریلسٹک اپروچ بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنے آپ انٹیریئر میں جاتے ہو، وہاں فطرت اپنے بھرپور حسن و رعنائی کے ساتھ موجود ہے۔ آپ جوں قریے، کلیات اور گاؤں میں چلے جاتے ہیں، ابھی تک وہ مہمان کے استقبال میں، بے شک آپ ایک بندہ جائے مگر آپ کے اعزاز میں دمبا ذبح ہوگا، وہ روایات برقرار ہے، اور وہاں کی زبان، وہاں کا محاوراتی لب و لہجہ وہ اسی طرح کا رچ ہے، وہاں کے ضرب الامثال، وہاں کی ویکیبلری، وہ یعنی وہاں کا فوک لٹریچر اسی طرح محفوظ ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے فوک لٹریچر کی بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کا جو علاقہ ڈسکس ہم کر رہے ہیں، وہاں پہ کون سے علاقے میں سب سے زیادہ یہ فوک کلچر جو ہے وہ موجود ہے، یا روایات موجود ہیں ایز اٹ از؟ نہیں، پشتون بیلٹ میں، تمام بیلٹ میں، پشتون، بلوچ، براوی، یہ بلوچستان کا سرزمین جو ہے، سب کے اپنے اپنے روایات ہیں، تھوڑے سے مختلف۔ کس علاقے میں ابھی تک نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی ایک تو ابھی کوئٹہ میں بھی سارے وہی لوگ ہیں جو پشین سے، چمن سے، دلبندین سے، چاغی سے اور برشور سے شفٹ ہو کے ادھر آ گئے ہیں، مگر یہاں گو کہ وہ
ان کلیات کی طرح اپنے ثقافتی اقدار کو اس طرح محفوظ تو نہیں کر پائے جتنا انہوں نے اپنے گاؤں میں پاسداری برقرار رکھی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمسایہ گیری، معاشرتی اور سماجی روابط اور استحکام وہ ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ایک رہ گئی زبان، ثقافتی طور پہ جنوبی پشتونخوا کا جو ایریا ہے فوک لٹریچر کے حوالے سے دو امتیازات جو پشتو لٹریچر کے تمام بیلٹ میں لروبر میں ایون کے پی کے، افغانستان اور جتنا پشتون بیلٹ ہے کہیں بھی نہیں ہے، صرف جنوبی پشتونخوا کا ترائی امتیاز ہے، وہ ہے ایک غاڑی وہ صنف ہے جو نہ کے پی کے میں ہے اور نہ ایون افغانستان کے کسی علاقے میں نہیں۔ ایک یہ جو جنوبی بیلٹ ہے، کندہار سے کلات زابل تک یہ صنف ہے، کلات غلجی، جی کلات غلجی اور زابل، یہ جو غزنین تک تقریباً یہ سلسلہ ہے، لیکن غزنین سے آگے وردگ اور پھر کابل اور پھر آگے آنورڈ لغمان اور کنڑ اور جو مشرقی ولایات ہے وہاں یہ صنف نہیں ہے، وہ پھر پشاور کو ٹچ کرتے ہیں، آپ کے فاٹا کو ٹچ کرتے، وہاں یہ نہیں ہے۔ غاڑی شارٹسٹ فارم آف پوئٹری ہے، وہ اس فورم میں آپ جس طرح جاپانی شاعری کا ہائیکو ہے، واقع ہے، جاپانی شاعری ہائیکو 3 مصروں پہ مشتمل ہے اور غاڑی 2 مصروں پہ مشتمل ہے۔ غاڑی کا امتیاز یہ ہے کہ دونوں ہم قافیہ، ہم وزن اور ہم بحر ہوتے ہیں۔ اور ایک اور صنف ہے ہمارے جنوبی پشتونخوا میں فوک شاعری کا، وہ ہے انگئی یا دلہنوں کے دکھڑے۔ وہ جو پشتون ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے دوران وہ جو فلبدی شاعری کرتی ہے، یہ امتیاز دیگر پشتونخوا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جو کاکڑ بیلٹ ہے اس میں، یہ جو کچھ لاکھ سے آنورڈ جوب تک یہ جو بیلٹ ہے، اس میں انگئی یا چغیان یہ موجود ہے اور اس میں فری ہینڈ ہے دلہن کو، وہ جو بھی گیلا ہے، شکوہ ہے، کسی مرحوم کی یاد ہے، کسی بہادر کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، کسی نے دشمنی میں ان کی بیاہ کی ہے، یا ولور پہ غیر شرعی طور پہ جو شرعی مسئلہ ہے کہ آپ خاتون کے لیے یا بچی کے لیے ہمسر ڈھونڈے، وہ ہمسر کے بجائے وہ ایک 14 سالہ لڑکی کی 60 سالہ بابے سے شادی ہو رہی ہے، تو یہ دکھڑا، یہ المیہ، یہ ستم، یہ معاشرتی جبر، اس کا انعکاس اس شاعری میں موجود ہے۔ اچھا، تو یہ جو خوشحال خان نے جو شاعری کی ہے، آپ نے تو خوشحال خان خٹک کو بھی کمپیئر کیا، لکھا ان کے اوپر علامہ اقبال اور خوشحال خان خٹک، تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ خوشحال خان خٹک نے اپنی پوئٹری میں، شاعری میں بیان کیا؟ تو شاعری جو ہے ایک وہ ہے جو منسوب ہے، جس کا کوئی شاعر معلوم ہے، جیسے ہمارے کلاسیکی دورے کا کہ شعراء ہے، متقدمین ہے، متاخرین ہے، متوسطین ہے، جن میں خوشحال خان خٹک، علی محمد مخلص سے لے کے کامگار خان، سکندر خان، معزولہ مومند، رحمان بابا وغیرہ یہ شعراء ہے، تو ان کے کلام ان سے منسوب ہے۔ ایک فوک شاعری ہے، السی شاعری، ایک جن کا جو جو عوامی شاعری ہے، جو عوام کی تخلیق کردہ ہے، جس کا کوئی شاعر اور شاعرہ معلوم نہیں ہے، جو شام کو گدر پہ بیٹھ کے پانی بھرتے ہوئے شاعری کرتی ہے، کسی جانان کے انتظار میں، کوئی چاندنی رات کی روشنی میں وہ جانان کے لیے کوئی پیغام ہے، صبح ہے، شام ہے، مسافر ہے، دربدر ہے، پیسے کے لیے خوار ہے، معاشرتی جو پردیسی ہے، یہ مختلف اسپیکٹ سارے اس میں بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کا شاعر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو خوشحال کا جو ہے، خوشحال کی شاعری کا نہج بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں عشق ہے، حسن ہے، ملت کا تصور ہے، اور میڑنئی جوان، یہ جو اقبال کا مرد کامل کا تصور ہے، یہ
غشتلی باتر، یہ الگ ایک فیکٹر ہے. خوشحال متنوع ہے، خوشحال میں رنگا رنگی ہے، خوشحال میں آپ کو ہر موضوع کا آپ کو قصیدہ میں ملے گا، ہجو بھی ملے گا، آپ کو درد بھی ملے گا، داستان بھی، عشق بھی ملے گا، رومانس بھی ملے گا، حسن بھی ملے گا، مذہب بھی ملے گا، طب بھی ملے گا، شکار بھی ملے گا، سب کچھ ہے خوشحال میں. صحیح. اچھا رفیقی صاحب، یہ آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے اور ادب سے بھی، اور خصوصاً پشتو ادب سے، آپ خود بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ، تو یہ علامہ اقبال پہ آپ نے پی ایچ ڈی کی، تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اس علاقے سے، اور علامہ اقبال پہ یہ آپ کو کیسے خیال آیا یا انٹرسٹ ہوا کہ میں علامہ اقبال کے اوپر پی ایچ ڈی کروں؟ اقبال سے ایک دلی لگاؤ بچپن سے میرا رہا ہے، اور یہ کوئی سرکاری پروجیکٹ نہیں تھا، یہ کوئی انکریمنٹ کا لالچ نہیں تھا، نہ پروموشن کے لیے کہ ایم فل کرے تو اتنے پروموشن، اتنی ترقی، یا ایچ ای سی کا موجودہ جو کرائٹیریا ہے، آپ پی ایچ ڈی کرے تو اتنے پیپرز آپ کے شائع ہو. نہیں، میں اس وقت بینکنگ میں تھا، بینک کی جاب کے ساتھ میں نے عشق کیا، لا لگا کے اقبال کو پڑھا اور اقبال کو پرکھنے کی کوشش کی. اور آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاتا چلوں کہ میرے جو ڈاکٹریٹ کی موضوع ہے اس کا بڑا یونیک موضوع ہے اقبال سٹڈیز ان افغانستان. اچھا. افغانستان میں اقبال شناسی. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ اقبال افغانوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ تو ان کی شاعری میں بھی ظاہر ہے، یا اقبال افغانوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی شاعری میں بھی ظاہر ہے. نہیں، میرا کام یہ تھا کہ افغانوں نے اقبال پہ کتنا کام کیا، اچھا، افغانستان میں اقبال کے افکار کی کتنی پذیرائی ہے، اور وہاں کس لیول پہ کتنا کام ہوا ہے، آغاز کب ہوا ہے. اور یہ اس پہ آج تک جو آپ فرسٹ ٹائم بتا رہے ہیں، اور یہ جو ہے آج تک ہم نے کسی میڈیا میں اور کسی پرنٹ میڈیا میں یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہیں نہیں ہم نے پڑھا. یہ شکر الحمدللہ آپ کے چینل کا برکت ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا کو یہ نئی بات ایکسپوجر مل رہی ہے. جی. تو آپ بتا رہے تھے علامہ اقبال پہ، ان کی شاعری پہ افغانستان میں. جی دو مختلف پہلو ہیں. ایک ہے اقبال کی افغان شناسی، صحیح، وہ الگ ہے. ایک ہے افغانوں کی اقبال شناسی، کہ افغان اقبال کو کتنا، یعنی ایون یہاں تک کہ ایرانی 1934 تک یہ سمجھتے رہے کہ اقبال افغان ہے. اچھا، وہ سمجھتے تھے افغانستان یہ افغانستان، اس لیے کہ افغان پریس میں یہ باقاعدہ شائع ہوتے تھے. ایون 1931 میں علامہ کا ایک مشہور نظم خطاب بملت کوثر، وہ مجلہ کابل میں شائع ہوا ہے، علامہ اقبال کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اس کی ہینڈ رائٹنگ میں کابل مجلے نے شائع کیا ہے، اور اس کی تصویر کے ساتھ. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب علامہ صاحب رحلت فرماتے ہیں 21 اپریل 1938، تو مکمل ایرانین پریس میں اچھا اقبال کی ایک رباعی شائع ہوتی ہے، اور وہ افغان پرنٹ میڈیا سے لے لیتے ہیں. اچھا. اور جبکہ افغانستان میں اپریل کو یہ وفات پاتے ہیں، ود ان ویک کابل میں ان کا تعزیتی کانفرنس ہوتا ہے. لوگ پشتو اور فارسی میں اقبال کے مرثیے پیش کرتے ہیں ایک ہفتے کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ود ان ویری نیکسٹ منتھ، جو مئی 1938 کا کابل شمارے کا خصوصی اقبال نمبر شائع ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے ٹائٹل پیج پہ اقبال کی وہ تصویر ہے جو آج تک پاکستانی پریس میں شائع نہیں ہوئی، یہاں پہ آج تک پبلش ہی نہیں ہوئی، یہ نہیں پبلش ہوئی ہے. اچھا. یہ المیہ ہے، یہ پتہ نہیں اقبال کے درد رکھنے والے کب پیدا ہوئے. تو یہ وہ تصویر ہے جو اکتوبر 1933 میں جب کابل یونیورسٹی کی نصاب کے لیے نادر شاہ نے اقبال کو، سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کو انوائٹ کیا تھا کابل. تو یہ جب گئے تھے تو کابل میں اکتوبر کے آخری عشرے میں تو کسی فوٹوگرافر نے اقبال کی ایک تصویر، وہی پھر ٹائٹل پہ وہ کابل مجلے نے ٹائٹل پہ شائع کیا ہے. بہت عمدہ اور بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ہے. ایون یہاں تک کہ افغانستان کے خواص میں اقبال کی اتنی پذیرائی تھی. مثلا غازی امان اللہ خان کو اقبال نے پیام مشرق منسوب کیا ہے. اچھا. انتصاب امان اللہ خان کے نام سے ہے. پہلے پیام مشرق کے پہلے 81 اشعار اچھا غازی امان اللہ خان کو ٹریبیوٹ کیے گئے ہیں اقبال کے. اور ساتھ پھر نادر شاہ سے اقبال کی اتنی شناسائی تھی،
پھر ظاہر شاہ یہ جو مثنوی پس چھ باید کرد اے اقوام شرق، یہ سارا افغانستان کے سفر کا منظوم فارسی داستان ہے، جو جہاں جہاں گئے ہیں، کابل گئے ہیں، غزنین گئے ہیں، کندھار آئے، احمد شاہ ابدالی کے مزار پہ خرقہ مبارکہ پہ، اور اسی طرح بابا ولی کے زیارت گئے ہیں، ارغنداب، چلجنے، اس طرح تو حکیم ثنائی غزنوی کے مزار پہ گئے ہیں، بہلول دانا صاحب، لائے خوار مجذوب کے، اور داتا صاحب کے والد، اچھا داتا صاحب کا والد غزنی میں، غزنی کا ایک چھوٹا گاؤں ہے ہجویر میں اقبال 2 نومبر 1933 سوری 1 نومبر 1933 کو ہجویر جا کے داتا صاحب کے والد کے مزار پہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو ایک پھر یہ بعد میں جو داؤد خان تھے، سردار داؤد نے جب ظاہر شاہ کو معزول کیا، پہلی رات جو ان کی نشری تقریر تھی ریڈیو افغانستان کابل سے، اس نشری تقریر میں اقبال کو کوٹ کیا ہے. اچھا، کوئی شاعری میں کوٹ کیا، شعر بیان کیا. زبور اعجم کا ایک مشہور شعر ہے کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمی خاک جہانی دیگر ساختن است. زبردست. زندہ دلوں کے مذہب میں پریشانی کے خواب کا تصور ہی نہیں ہے، وہ حرام ہے زندہ دلوں کے مذہب میں. ہم نے اسی دھرتی سے ایک نیا جہان بنانا ہے، ایک نئے جہان کی تعمیر کرنی. یہ مفہوم تھا اس تو یہ داؤد خان نے پہلی رات اس میں، اور جب سوویت ٹروپس آتے ہیں افغانستان 79 میں، وہاں سے مجاہدین کے صفوں میں اقبال کوٹ کیا جا رہا ہے، شوق شہادت، جذبہ جہاد. ادھر سے کمیونسٹ عناصر اقبال کو کوٹ کر رہے ہیں، مزدور اور طبقاتی، دونوں محاذوں پہ اقبال کو یوز کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں ہے ہمارے میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں، کسی بھی میگزین میں، بک میں کیوں نہیں کوٹ کیا جاتا؟ آپ جیسے لوگ آئیں گے تو آپ دنیا کو بتا سکیں گے، آپ کے کیمرے کی آنکھ دنیا کو میری یہ آواز. یہ بہت زبردست آپ نے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر کسی کو کابل جانے کی توفیق ہو تو افغانستان کا جو وزارت اطلاعات و کلچر کا ایک عظیم الشان بلڈنگ ہے کابل کے وسط میں، اس کے اوپر کاشیکاری میں وہ جو مخصوص ایک کاشی، ایک وہ ٹائلز کے اوپر کام ہوا ہوتا ہے، اس میں بلیو کلر میں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نیچے ایک قرآنی آیت، اچھا، اور اس کے بعد اقبال کا شعر، تمیز رنگ و بو برما حرام است، اچھا، نہ افغانم و نہ از ترک و تتارم، چمن زادم و از یک شاخ سارم، تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ من پرورده یک نوبهارم. یہ شعر ہے، اور اس کے بعد افغانستان کا قومی ترانہ ہے. اچھا، وہ اقبال کو اتنا چاہتا ہے. پہلے علامہ اقبال کا شعر ہے، پھر اقبال کا شعر ہے، اچھا، پھر ترانہ ہے، قومی ترانہ. ٹھیک ہے. مقصد ہے وہ جو آپ نے کنسیپٹ بتایا کہ وہاں کی عوام نے علامہ اقبال کو پر کیا کام کیا، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. ایون ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہمارے اقبالیون کے جو ادارے ہیں وہ ذرا ہوش کے ناخن لے. ہمارے پالیسی ساز کیا کر رہے ہیں میں نہیں سمجھ رہا ہوں. اس وقت اقبال کے مکمل اردو کلام کا صحیح منظوم فارسی ترجمہ کابل سے شائع ہوا ہے، پاکستان سے شائع نہیں ہوا. پاکستان سے شائع نہیں ہوا. اچھا، اس کے کوئی اشعار ایک دو اگر آپ کو؟ جتنا بانگے درا سے لے کے ارمغانی حجاز تک 3-4 مجموعے جو اردو کے ہیں علامہ کے، سب کے ڈاکٹر افسر رہبین افغانستان کے میوزیم کے ڈائریکٹر جنرل ہے، بہت فارسی کے بہت عمدہ شاعر ہے، تو اردو بھی جانتے ہیں، زبردست جانتے ہیں. تو اقبال، حالانکہ اس سے بہت پہلے اقبال کے ایک معاصر تھے افغانستان کے استقلال کے معاہدے کے دوران 1919 کا جو معاہدہ انگریزوں کے ساتھ ہوا تھا، اس پہ ان کے سائن موجود ہے. عبدالہادی داوی، عبدالہادی داوی صاحب نے اس زمانے میں اقبال کے
اردو کلام کا منظوم فارسی ترجمہ کیا تھا، لیکن افسوس کہ جنگ کی وجہ سے وہ مسودہ ضائع ہوا. اس کے کچھ حصے ضرور شائع ہوئے ہیں. 1977 میں جب علامہ کے 7 سالہ جشن ولادت کے تقریبات منائے جا رہے تھے کابل میں، اہتمام کے ساتھ اقبال اچھا نہیں 1977 میں تو پاکستان میں بھی انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا. یہ تو تمام دنیا میں ہوا تھا. تو اسی اقبال تو شرق و غرب کا ہے، لیکن پاکستان میں تو پاکستان ظاہر ہے پاکستان کو تو بہت اہتمام سے ہوا تھا، اور افغانستان میں بھی ہوا. افغانستان میں ہوا تھا، اور اس کی مناسبت سے عبدالعادی داوی کا ایک مشہور ریسرچ ورک شائع ہوا تھا، آثار اردو اقبال، 2 جلدوں میں. اقبال کے اردو آثار پہ تحقیقی اور توضیحی، اور یہ اقبال کے معاصر تھے یہ بندے، اور انہوں نے کام کیا ہے. لیکن وہ ایز سچ اس کی کمپائلیشن نہیں ہو پائی، اور وہ مسودہ جنگ کی نظر ہو گئی. یعنی افغانستان کے جنگ میں اقبال شناسی کو بھی نقصان پہنچا. صحیح، ٹھیک ہے. یعنی اقبال کا یہ مسودہ جب نظر آتش ہوتا ہے تو اقبال کی فکر کو شہادت نصیب ہوتی ہے. بالکل، ٹھیک ہے نا. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی حال ہی میں 3 سال پہلے کابل سے اقبال کے اردو کلام کا منظوم فارسی ترجمہ کلیات کی شکل میں شائع ہوا ہے. مقصد ہے کہ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ جیسی شخصیت جس نے علامہ اقبال کے شاعری پہ اتنا کام کیا، اور وہ باتیں ہائی لائٹ کی، وہ بتائیں، ان کے اسپیکٹس بتائے جو آج تک ہمارے کسی اسکالر نے نہیں بتائے. اور دوسری اس میں فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال، جن کے بارے میں منظوم بکس یہاں سے شائع ہونی چاہیے تھی، وہ افغانستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے، شائع کر رہی ہے. جی. تو یہ تو آپ نے اور ساتھ ساتھ ایران میں اقبال ایران کا اس شناسی، میں رہ گیا، وہ بھی بتا دیں. یعنی ڈاکٹر علی شریعتی کا یہ فرمودہ ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کا بانی اقبال ہے. اچھا. اور سنٹرل ایشیا نے جب سوویت یونین سے آزادی حاصل کی، وہاں تاشکند، سمرقند، بخارا اور خیوا کے چوکوں پہ اقبال کے ترانے، جوانان عجم بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، یہ ترانے سنائے جاتے تھے. اور یہ جو 79 والا انقلاب آیا تھا ایران میں، جی، ادھر بھی یونیورسٹیز میں، کالجز میں علامہ اقبال کے جو اشعار تھے، بالکل وہ پیش کرتے تھے. اور بڑے بڑے بینر آویزاں تھے وہاں پہ. مزے کی بات، ایران کے تعلیمی سسٹم میں میٹرک کے اسٹوڈنٹ پہ لازمی قرار دیا ہے کہ تب تک آپ کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک آپ کو علامہ کے 200 اشعار یاد نہ ہو. اچھا. اور ہمارے ہاں ایم اے لیول کے لوگوں سے پوچھے بخدا، آپ کے سیکریٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ میں جو بڑے بڑے صاحبان براجمان ہے، ذرا ان سے اقبال کے 10 شعر پڑھ کے سنائے، میں ان کو سلوٹ پیش کروں گا. اور ایران کے میٹرک کے اسٹوڈنٹ پہ 200 اشعار لازم، 200 اشعار وہ سنائیں گے تو ان کو اس میں پھر جی تو ڈگری میں دیکھیں وہ ان کی شخصیت میں اثر انداز ہوں گے. ہاں جی. میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتے جنوبی پشتونخوا کے حوالے سے، عبدالصمد خان اچکزئی شہید، عبدالصمد خان جی، یہ جو مشہور و معروف سیاسی مدبر شخصیت تھے، ان کی سوانح عمری میں ہے کہ میں بچپن میں نے اقبال کی لب پہ آتی حفظ کی. اچھا. اور پھر میں ڈیلی 2 بار لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ مکمل دعا کا میں گردان کرتا رہتا تھا 2 بار، تاکہ اقبال کے یہ التجائیں جو پروردگار کی یہ مناجات جو ہے، یہ کریکٹر میری شخصیت میں پنپ جائے. اثر کیا سوچ تھی زبردست. اور وہ بتاتے، ایک اور جملہ ہے اس نے املا کے طور پہ لکھا، سینئرز نے ان کو کہا تھا، کہتے ہیں اگر یہ جملہ نہ ہوتا اور اقبال کی یہ دعا نہ ہوتی، میں یہ عبدالصمد خان نہیں بنتا جو آج میں ہوں. اچھا. یہ کریڈٹ بھی اقبال کو وہ دیتے ہیں. اور پھر عبدالصمد خان اچکزئی تو آل انڈیا مسلم کانفرنس میں اقبال ان کے صدر تھے، اور عبدالصمد خان اچکزئی ان کے ایگزیکٹو کونسل میں ممبر تھے. جی، میرا ایک پیپر ہے عبدالصمد خان اچکزئی اور علامہ اقبال، اس پہ. اچھا، یہ بھی ہے عبدالصمد خان اچکزئی اور علامہ اقبال، جی، اس پہ ریسرچ کی ہے. اچھا، ایک پہ وہ شائع ہوئی ہے جنگ میں ادبی صفحے میں. تو اس میں کیا اس کی مین
مین یہی ہے کہ دیکھیں یہ لپے آتی اقبال روایتی شاعر نہیں ہے، اور ہمارے مجھے گلہ ہے، افسوس بھی ہے کہ ہمارے بعض اساتذہ بچوں کو اقبال اس طرح پڑھاتے ہیں جیسے وہ فزکس کو پڑھاتے ہیں، جیسے فزکس کے فارمولے وہ فک نہیں کر پاتے ہیں، اسی طرح وہ اقبال کو بھی جبر سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اقبال کو شاعرانہ فریم سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے، اقبال کے جو تھاٹس ہے، جو شرق و غرب کے لیے ان کا سوچ ہے، مشرق و مغرب کے لیے، اور جا کے بین الانسانیت پہ منتج ہوتا ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کے پاس اقبال جیسا کارڈ موجود ہے اور وہ اقبال کو بھی پلے نہیں کر رہا۔ صحیح، یہ بڑی زبردست۔ اچھا بات ہوگی اس پہ ایک اقبال کی شاعری پہ تو سیر حاصل گفتگو ہو چکی، ابھی جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، اس طرح کے اور بہت سے، تو یہ کتب بینی اور یہ جو مطالعہ ہے کتابوں کا، آپ نے بھی اپنا وقت گزارا، اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں سوشل میڈیا، تو اس پہ کیا امپیکٹ پڑا؟ ابھی اوور ہال لائبریریز نہیں ہیں، لوگ کنسلٹ نہیں کرتے ینگ جنریشن بک سے، یس اس میں کوئی شک سنی سنائی پہ یقین ہے، بالکل بالکل، اور بات یہ اس پہ کیا ینگ جنریشن معاشرے پہ اثرات؟ بالکل اثرات ہے، اس کے گہرے اثرات ہے، لیکن ابھی ایک کتاب ہمارا تو ہم مشرقی ممالک کا تو یہ المیہ ہے، بالخصوص پاکستان میں ہمارا یہ المیہ ہے، اور بلوچستان تو ٹھکر ٹھکر صبح ہے در بدر، وہاں تو ایک کتاب کی اشاعت 500 کی تعداد میں، اس پوائنٹ پہ بات کریں، وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں تو زیادہ سے زیادہ ایک کتاب کی سرکولیشن 1000 تک ہوگی۔ اچھا، جبکہ آپ کی یہ سوشل میڈیا کے جو گروپس ہے، ان کے جو فالوورز ہے ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور وہ کوئی کہاں ہے، کوئی دنیا کے کس گوشے میں بیٹھا ہے تو کوئی کس گوشے میں بیٹھا ہے، تو یہ فکر کی رسائی کے لیے ایک مؤثر منبع ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب کی اپنی ایک عشق ہے۔ میری ایک چھوٹی سی لائبریری ہے گھر میں، کوئی 40,000 بکس ہے، وہ بکس میں دیکھی لائبریری، وہ کتاب کا جو شوق ہے، جو عشق ہے، اس کا میرے حساب سے سوشل میڈیا اس کا وہ خانہ نہیں پر کر سکتا۔ کتاب کی ایک خوشبو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ ایک ریاضت کی گئی ہے، مخطوطات کی ایک کلمی نسخے بھی ہیں آپ کے پاس بہت ساری، پشتو کے بھی ہیں، فارسی کے بھی، پشتو، فارسی، عربی اور ایون اردو کے بھی ہیں۔ یہ پشتو کے اور فارسی کے کس دور سے مختلف ادوار کے ہیں، اس میں کوئی 400 سال، 500 سال، 600 سال کے نسخے ہیں عربی کے، اور 700 سال کا، اور قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک کے کئی نسخے ہیں میرے پاس۔ اچھا، قلمی نسخے؟ جی قلمی نسخے ہیں۔ اچھا جی، تو بہت بہت شکریہ رفیقی صاحب آپ کا، تو انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ گفتگو ہوگی دیگر موضوعات۔ موسٹ ویلکم، میں مشکور ہوں آپ کے چینل کا، اور آپ کا خصوصی طور پہ کہ آپ نے مجھے تھوڑا بہت پرکھنے کی کوشش کی، اور شاید آپ کو نئی چیزیں ملی ہوں گی۔ جی بہت مہربانی، تھینک یو۔ اس طرح کی گفتگو ہماری آئندہ بھی ان کے ساتھ جاری رہے گی، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنے میزبان محمد عدنان کو اللہ حافظ۔